نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصابهم سیئات چنانچہ پہنچی ان کو برائیاں ما کسبوا ان عملوں کی جو انہوں نے کمائے والذین ظلموا اور وہ لوگ جو جنہوں نے عمل کیا من ہؤلاء ان میں سے سیصیبہم سیئات ان قریب پہنچیں گی ان کو برائیاں ما کسبوا ان عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہوں گے وما ہم بمعجزین اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے قرآن پاک میں جو بات بیان فرما رہے تھے کہ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دنیا کی آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی تنگی تکلیف میں ڈالتا ہے، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس پر تکبر کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو خود میری اپنی ہاتھوں کی محنت ہے، میرے علم کی بدولت سے یہ مجھے ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی بات ہرگز ہی نہیں، یہی نہیں بلکہ اس سے پیچھے بھی جنہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں کہ یہ جو مال ہے میرے اپنے علم اور میری طاقت کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ جو ایسے تکبر کرنے والے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا تو ان کو ان برائیوں کے بدلہ میں ضرور اس کا جو ہے صلہ ضرور ملا ہے کہ جنہوں نے اپنی دولت پر تکبر کیا، اپنی شہرت پر تکبر کیا، اسی دولت کی وجہ سے رسوا ہو گئے اور ذلیل ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ان کے ظلم کا ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے، پوری دنیا مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہ کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ فرمایا اولم یعلموا کیا وہ اور نہیں انہوں نے جانا ان اللہ یبسط کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیہ مبارکہ میں جو بات واضح فرمائی کہ اللہ یہ رزق جو ہے اس کا تعلق بندے کی طاقت کے ساتھ نہیں ہے، بندے کے علم کے ساتھ نہیں ہے اور بندے کی عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یقیناً اس دنیا میں جو عالم ہیں، علم جاننے والے ہیں یا جو عقل مند ہیں تو ان کے پاس دنیا کی دولت ہوتی، اور جو دنیا میں نادان ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہ ہوتی۔ اگر یہ دولت اور علم یا رزق کا تعلق علم اور بندے کی قوت کے ساتھ ہوتا تو یقیناً وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ مالدار ہی ہوتے، تو وہ لوگ جو جاہل ہیں وہ دنیا میں فقراء اور غریب ہی زندگی بسر کرتے۔ ہمارے اس چیز کے ساتھ قطعاً تعلق نہیں، رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہے تنگ کر دیتا ہے، وہ عطا کر کے بھی آزماتا ہے، وہ چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جسے چاہے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے، جسے چاہے رزق کی تنگی ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بندے کی طاقت کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔